گزشتہ سال افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد اس وقت حکومت کو امید تھی کہ افغانستان میں دوست حکومت ہوگی اور افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملوں اور بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن طالبان کے افغانستان پر قبضے کے کچھ عرصے بعد سے ہی صورتحال بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ چند ماہ سے پاکستان کے شمالی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے بعد پچھلے 5 دنوں میں پاکستان کی مغربی سرحد پر افغان فورسز کی جانب سے شہری آبادیوں پر فائرنگ کے 2 واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ آج بلوچستان کے شہر چمن میں پاک افغان بارڈر پر افغان فورسز کی جانب سے شہری آبادی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 1 شہری شہید جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد کو چمن ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ چمن اور کوئٹہ کے مختلف ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، مگر مغرب کے بعد دوبارہ فائرنگ کی گئی اور صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ ہم پڑوس ممالک کے ساتھ دوستانہ پالیسی رکھنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہماری امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر افغان فورسز کی جانب سے اشتعال انگیزی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے 4 دن پہلے اتوار کو افغان سرحدی فورسز نے بھاری اسلحے سے چمن میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جس میں 7 افراد شہید اور 17 زخمی ہو گئے تھے۔ واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے سرحد کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دی گئی تھی، جس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کیا کہ افغانستان کی طرف سے معذرت اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ یہ واقعہ نہیں ہوگا۔ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارے سویلینز کا نقصان ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے سویلینز پہ فائر کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے گاؤں میں ہوا ہے جو دونوں طرف ہے، وہ آدھا گاؤں جو ہے وہ بارڈر کے اس طرف ہے، آدھا گاؤں جو ہے وہ ہماری طرف ہے۔ تو خاتمہ بالخیر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قصور ہے، ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہوں گے۔ فی الحال یہ معاملہ جو ہے بخوبی جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے، نقصان ہوا ہے، ان پرووکڈ اٹیک انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک اپولوجی کی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ طے پا گیا ہے۔ لیکن خود وزیر دفاع کے اس اعلان کے 3 دن بعد چمن میں ہی دوبارہ سرحد پار سے اشتعال انگیزی اور عام شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کا واقعہ پیش آ گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ مہینے نومبر میں بھی چمن میں پاک افغان باب دوستی پر افغانستان سے ایک اسلحہ بردار شخص کی پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 1 فوجی شہید اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد باب دوستی غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر پاکستانی حکام اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے بعد اسے 1 ہفتے بعد دوبارہ 22 نومبر کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے پر بھی حملہ ہوا تھا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں افغان حکومت نے کہا تھا کہ یہ داعش کے ایک گروہ کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست پاکستان کو امید تھی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغان حکومت کالعدم تحریک طالبان کی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کو روکنے میں مدد کرے گی۔ اس حوالے سے افغان طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد اعلان بھی کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جبکہ پاکستان کو اس حوالے سے امن کی زیادہ امیدیں اس لیے بھی تھیں کیونکہ پاکستان نے دوحہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے کے علاوہ طالبان کی افغانستان میں حکومت آنے کے بعد اس کو معاشی سپورٹ بھی فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ افغانستان کی معاشی صورتحال پر دنیا میں آواز بھی اٹھائی۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے چند ماہ بعد پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے بدلے سیز فائر معاہدہ طے ہوا تھا، جو صرف 1 ماہ تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے، جہاں سرحد پار سے فائرنگ کر کے باڑ لگانے کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس کے بعد ایک بار پھر افغان حکومت نے پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان رواں سال جون میں سیز فائر معاہدے میں کردار ادا کیا، لیکن اس بار بھی سیز فائر معاہدے کے باوجود خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا، اور پھر 5.5 ماہ بعد گزشتہ ماہ یہ سیز فائر معاہدہ بھی ختم ہو گیا اور کوئٹہ میں پولیس ٹرک پر ایک حملہ کر دیا گیا۔ اس کی براہ راست ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 51% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے، سینئر صحافی سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ صافی صاحب آپ ان صحافیوں میں سے تھے جو سالوں سے کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی توقعات نہ رکھی جائیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان الگ ہیں یا پھر کوئی پاکستان کے لیے بہت اچھے نتائج اس سارے معاملے کے نکلیں گے۔ اب پاکستانی جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حملے ایک طرف، یہ بارڈر فورسز کارروائی کر رہی ہیں۔ 3 ہفتے پہلے ہمارے وزیر دفاع نے بتایا کہ انہوں نے کہا آئندہ نہیں ہوگا، یہ 3 دن کے اندر دوبارہ ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ خود ٹی ٹی پی کا ہے اور پاکستانی حکام اس پہ ناراض ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک مفروضہ گڑھا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی افغان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر سیاست میں اور صحافت میں جو ان کے مہرے تھے
وہ مذہبی جماعتوں کی شکل میں تھے، وہ دفاعی تجزیہ نگاروں کی شکل میں تھے، وہ دائیں بازوں کے دانشوروں کی شکل میں تھے، وہ اس ایک غیر حقیقی بیانیے کو فروغ دیتے رہے۔ اب جب ایک طرف طالبان کی حکومت وہاں پہ آ گئی تو پتہ چلا کہ اشرف غنی کی جیلوں سے بھی 4-5 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ چھوٹ گئے، پھر اسی طرح یہاں سے بھی بہت سارے سلیپنگ سیلز کے وہاں چلے گئے۔ تو اس وقت ٹی ٹی پی وہاں پہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ صرف ماضی میں تھا تو پاکستان کو یہ شکایت ہے، جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ جی بس وہ ان کو کاد سے پکڑ کے پاکستان کے حوالہ کر دیں گے، تو اس کی بنیاد پہ تو ایک ٹینشن چل رہا ہے دونوں طرف سے۔ اور پھر یہ بارڈر پہ اس طرح کے واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ باڑ جو لگائی گئی ہے تو بعض اس میں ایسے جگہ ہیں کہ وہ پوری ایگزیکٹ سرحد پہ نہیں لگائے گئے ہیں، بلکہ مثلاً ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایریا وہ 1 کلومیٹر آگے ہو، لیکن باڑ کے لیے پیچھے 1 کلومیٹر کا ایریا اس کو مناسب سمجھا گیا ہے، تو کچھ اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ طورخم اور بالخصوص چمن بارڈر پہ وہ لوگوں کی آمد و رفت کا ہے، وہ سمگلنگ کا ہے، اس میں اس طرف کے لوگ بھی ملوث ہیں، اس میں اس طرف کے لوگ بھی ملوث ہیں۔ اور جب روزانہ اگر آپ جائیں تو وہاں ویزوں کے لیے یا ویزوں کے بغیر مثلاً چمن بارڈر پہ وہ ایزمنٹ رائٹس حاصل ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ صرف بغیر ویزے کے اس پہ آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ سمگلنگ کے اور اس طرح کی چیزیں مل کے کیونکہ دونوں طرف اس سے وہ ہوتی ہے تو عموماً وہ بھی غلط فہمیوں کا وہ بن جاتا ہے، اور لوکل سطح پہ کسی ایک طرف سے یا دوسری طرف سے پہل ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ اتنے بڑے تصادم کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو صاحب 3 دن پہلے یقین دہانی کرائی گئی، اس کے باوجود یہ واقعہ ہونا کیا جو خود اپنی حکومت پر رٹ نہیں ہے طالبان کی، یا کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، ایک تو پاکستان میں بھی علمہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ ہو یا وزیر دفاع ہو یا اس طرح کے لوگ ہوں، ان کو افغانستان سے نہ دلچسپی ہے اور نہ افغانستان کے زمینی حقائق کو ان کو ادراک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے امریکہ کے دورے کا، برطانیہ کے دورے کا، عرب ممالک کا، لیکن کابل جانے کی صرف یا تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ڈیل کرتے ہیں، یا صادق خان صاحب شب و روز ڈیل کرتے ہیں، یا ابھی حنا ربانی کر صاحب ادھر وہ گئی ہیں۔ اب جو طالبان کی حکومت ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی پاکستان پہ محتاجی کے لیے محتاجی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں اگر وہ کسی کے محتاج ہے تو وہ امریکہ کے ہیں، کیونکہ اور امریکہ کی کوئی محتاجی نہیں رہی۔ امریکہ کے ڈرون فضاؤں میں ہیں، ڈی لسٹنگ ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کی ریکگنیشن ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح کچھ طالبان جو ہے وہ ایران کے زیر اثر ہیں، کوئی کسی اور ملک کے زیر اثر ہیں، پھر ان کے اندر بھی 2 طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو بار بار جس کی طرف آپ نے ایک تو ہم یہ التجا کرتے رہے کہ ان دونوں کو الگ نہ سمجھا جائے، لیکن دوسری التجا آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی کہ جب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی اور مذہبی جماعتیں اس وقت جشن منا رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جشن نہ منائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، پھر ہمارے جب DGISI گئے وہاں پہ تصویر بنائی تو وہ لوگ اپنے عوام میں اور اپنی صفوں میں ڈیفینسو پہ آ جاتے ہیں، اور اپنی خود مختاری ثابت کرنے کے لیے، اور یہ کہ ہم کسی ملک کے غلام نہیں ہیں، یہ ہم نے مجاہدین کی صورت میں بھی دیکھا تھا، کرزئی کی صورت میں بھی دیکھا تھا، اور اب طالبان کی صورت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے اور اب لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے غلام نہیں ہیں۔ اور ان میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف تو دنیا یہ الزام لگاتی رہی کہ پاکستان ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی ملا برادر کو لمبے عرصے تک ہم نے اپنی جیل میں رکھا تھا۔ ان کے ملا عبید اللہ خان وزیر دفاع ہمارے ہاں جیل میں وفات پا گئے، ان کے استاد یاسر ایک اور وزیر تھے۔ تو یہ چیزیں بھی ادھر لو اینڈ ہیٹ معاملہ ہے پاکستان کے بارے میں۔